أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ بڑے جانور میں حصہ لینے والے جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی شرکاء ہیں، ان کا قربت و عبادت کی نیت کرنا لازم ہے۔ مثلا قربانی کی نیت سے کسی نے حصہ لیا، کسی نے عقیقے کی نیت سے لیا، کسی نے ولیمے کی نیت سے لیا، یہ نیت کرنا لازم ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اس کے بغیر مثلا اپنی دکان میں گوشت بیچنے کے لیے حصہ لیا یا اور اسی طرح کی کوئی کسی وجہ سے حصہ لیا، تو اس جانور میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے کسی کی بھی قربانی، کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی، یعنی اس ایک حصے دار کی وجہ سے 6 حصے بھی ضائع ہوں گے، ان کی قربانی درست نہیں ہوگی، ان کو قربانی لوٹانی پڑے گی۔ اس میں ایک بات اور قابل غور ہے کہ نفلی طور پر ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر کسی نے جانور میں حصہ لیا اور اس کا ثواب کسی میت یا زندہ کو پہنچایا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ یعنی 6 حصے قربانی والوں کے ہیں، انہوں نے قربانی کی نیت سے لیے ہوئے ہیں، اور کسی صاحب نے یا چند لوگوں نے مل کر ایک حصہ لیا کہ بھئی ہم اپنے جو شہداء ہیں یا جو وفات پا چکے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، والدین ہیں یا فلاں جو بھی ہیں، ان کے ثواب کی نیت سے ہم اس میں ایک حصہ ڈال رہے ہیں، تو ان کی قربانی درست ہو جائے گی، اور دوسرے حصے داروں کی قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس حصہ لینے سے واجب کی ادائیگی مقصود نہیں ہے، یہ فقط ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، ثواب ہی کمانا ان کا مقصد ہے، تو اس سے کسی بھی حصے دار کی قربانی پر اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ولیمہ کرنا سنت ہے اور موجب ثواب ہے، ثواب کا باعث ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے جانور میں ولیمے کے نام پر حصہ لیتا ہے تو درست ہے، اس کی قربانی کرنے اور اس سے قربانی کرنے والوں کے حصے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح عقیقے کا حصہ لے لینا، اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر قربانی کے سب شریک اجنبی ہیں، ایک قربانی کی کسی نے، اس میں 7 حصے ہیں، 7 کے 7 اجنبی ہیں اور سب اپنا حصہ مکمل لینا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ بھئی اس میں ہر ایک کا حصہ تول کر اس کو دینا، یہ ان پر لازم آتا ہے۔ یعنی جو صاحب قربانی ہیں، یعنی جو قربانی کر رہے ہیں صاحب، جن کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، تو جو حصے دار ہیں ان کا حصہ ان تک پہنچانا ان پر لازم ہے، اور تول کر پہنچانا، اس کو تقسیم کرنا، یہ لازم ہے۔ لیکن اگر آپس میں انہوں نے اتفاق کی اجازت دے رکھی ہے کہ بھئی جس طرح چاہے، جو جتنا دل چاہے لے جائے، جس کا جو دل چاہے لے جائے، اگر اس کی اجازت دے رکھی ہے تو یہ پھر تول کر حصہ داروں کو تقسیم کرنا، اس اہتمام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بھی دے سکتے ہیں، بھئی کسی کو کوئی 5 کلو لے گیا، کوئی 10 کلو لے گیا، کوئی 15 کلو لے گیا، اگر اس طرح بھی لے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بشرطے کہ انہوں نے اجازت دے رکھی ہو۔ اسی طرح اگر بڑے جانور میں ایک ہی گھر کے کئی افراد شریک ہیں، مثال کے طور پہ ایک ہی گھر کے 7 کے 7 افراد ہیں، یا 5 افراد ہیں، یا 6 افراد ہیں، یا 4 افراد ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، مطلق اجازت دی ہوئی ہے کہ بھئی جو دل چاہے، جس کا دل چاہے لے جائے، جتنا دل چاہے لے جائے، تو ذبح کے بعد اس کے گوشت کو تول کر الگ الگ کرنا، اس کو تقسیم کرنا اس طرح سے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسب ضرورت جو لوگ استعمال کے لیے لے جانا چاہتے ہیں اس میں سے لے جائیں۔ ایک مسئلہ
اور بڑا قابل غور ہے کہ اگر جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اب 6 حصے قربانی کے لیے ہیں اور کسی 7ویں حصے کوئی شخص آیا، اس نے اپنا ایک حصہ ڈالا جو نظر کا حصہ تھا، یعنی اس نے نظر مانی ہوئی تھی میرا فلاں کام ہوا تو میں بھئی اللہ کے لیے قربانی کروں گا، تو اس حصے کو یعنی یہ جو نظر کا حصہ ہے اس کو تول کر بالکل الگ کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس حصے کو نہ تو خود حصے دار استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی غنی یعنی مالدار استعمال کر سکتا ہے، ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے فقیر، فقراء میں، مسکینوں میں، ان میں تقسیم کر دینا چاہیے، اور بلکہ ان میں تقسیم کرنا اس پر یہ لازم ہے، انہی میں تقسیم کرے، کوئی اور نہ کھائے۔ اسی طرح اگر بڑے جانور میں حصے دار متعین ہو چکے ہیں، مثال کے طور پہ 7 حصے ہیں، اب وہ یہ معلوم ہے کہ بھئی فلاں صاحب کا ایک حصہ ہے، فلاں صاحب کا ایک حصہ ہے، فلاں خاتون کا ایک حصہ ہے، فلاں کا ایک حصہ ہے، فلاں کا، 7 کے 7 حصے ہیں، متعین ہوئے ہیں کہ بھئی اس جانور میں اتنے حصے ہیں اور اس کے حصے ہیں، تو ذبح کے وقت ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں، بلکہ مطلق ذبح سے سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ یہ بھی اہم معاملہ ہے، بعض لوگ اس کی طرف اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ سب کے نام لیتے ہیں اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، سب کی اجازت بھی بعض لوگ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے، خاص طور سے گجرات میں ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا، قربانی جب ہو رہی تھی تو بھئی ان کی اجازت، بھئی کر دیں قربانی کر دیں، بھئی فلاں صاحب کو ہی پوچھ لو، کر دیں بھئی قربانی، چھری پھیر دیں بھئی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب وہ جو چھری پھیر رہا ہے وہ سب کی طرف سے مطلق نیت کر کے قربانی کر سکتا ہے، اس میں اس کی اجازت نہیں، اس میں اس کی ضرورت نہیں کہ بھئی ہر ایک کا نام الگ الگ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا گو ہوں تمام حضرات سے بھی دعا کی درخواست سے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین شرعیہ پر مکمل طور سے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مسائل دینیہ ہیں سبھی کو سیکھ کر ان پر عمل نصیب فرمائے۔